محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حضرات نے سوال کیا کہ حضرت، جو لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں اور وہ غلطی کر جائیں تو بروز قیامت وہ تو معاف ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیے حضرات، سوال بہت اچھا ہے اور اس سوال کو بہت ہی غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری عوام میں، امت مسلمہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے جو سائل نے سوال کیا، لہذا غور سے سنیں۔ دیکھیے حضرات، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو علم دین سیکھنا فرض ہے۔ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، کہ جس سے وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، پاکی ناپاکی کے مسائل جان سکے، بیع و شراء کے مسائل جان سکے، آداب طعام آداب زندگی جان سکے، ضروریات دین کو پہچان سکے، غرض کے روزمرہ کے پیش آنے والے جتنے مسائل ہیں ان سب کو کم از کم جان سکے۔ اتنا علم دین سیکھنا ہر کسی کو فرض ہے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آج پہلی بار سنا اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، جب ہمیں معلوم نہیں تھا تو ہمیں کیسے گناہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان پر علم دین سیکھنا فرض تھا، ایسے کہنے والا اور ڈبل گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ ایک تو اس نے علم دین سیکھا نہیں، جو فرض تھا فرض چھوڑ دیا، دوسری بات کہ گناہ کر دیا، تو یہ بھی کیا ہوا؟ ڈبل گناہ ہو گیا۔ اور بروز قیامت ایسے انسان کو دو عذاب دیے جائیں گے۔ نمبر ایک تو بدعملی کا، جو برا کام کیا اس کا، دوسری بات کہ علم سیکھنا تھا تو وہ سیکھا کیوں نہیں، اس کا۔ اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو انہیں بروز قیامت ایک عذاب دیا جائے گا، صرف غلطی کرنے کا، گناہ کرنے کا، باقی سیکھنا ان پہ اوپر فرض تھا، وہ سیکھ لیا، انہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ علم دین اتنا سیکھے کہ جس سے روزمرہ کے مسائل حل کر سکے، ضروریات زندگی، ضروریات دین کو سمجھ سکے۔ یہ عذر نہ تو یہاں قابل قبول ہے نہ آخرت میں قابل قبول ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ذرا توجہ دیں، ذہن کو لگائیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کسی انسان کو قتل کر دے اور پولیس والے اسے پکڑ دیں اور جیل میں ڈال دیں، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا کہ بھئی مجھے جیل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو پولیس والے کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو قتل کر دیا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جیل میں رہنا پڑے گا، لہٰذا مجھے اس بار چھوڑ دو، ایسے کہہ سکتا کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی تعزیرات ہند ہیں، جتنے ہندوستان کے قانون ہیں، ان میں سے کسی قانون کو توڑ دیا جائے اور پولیس اس پر کارروائی کرے، تو کیا وہ انسان وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اس پہ سزا کیوں دے رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتا۔ ایسا کہنے کے لیے تو پھر ہر انسان کو وکیل بننا ہوگا، کیونکہ وکیل حضرات یہ سارے قانون جانتے ہیں، پولیس والے یہ قانون جانتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح کوئی انسان یہ کہے کہ قرآن و حدیث میں یہ دیا ہے، اس کے بارے میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے۔ جو گناہ کیا اس کا گناہ ملے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ اس نے علم دین سیکھا نہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، سیکھا نہیں لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ کسی سے پوچھ لے، سیکھنے والے سے، کسی عالم سے پوچھ لے، کسی مفتی سے پوچھ لے۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، تو پوچھے گا بھی نہیں، اپنی مرضی سے غلط سلط نماز پڑھتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، اور دنیاوی جتنے کام ہیں یا دین کے جتنے کام ہیں سب اپنی مرضی سے یوں ہی کرتا رہے گا، لیکن کسی عالم دین سے، کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے پوچھنے کو تیار نہیں۔ ہاں دنیاوی کام کرے گا تو 10-20 لوگوں سے پہلے مشورے کرے گا، پھر کرے گا کہ بھائی یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں کیسا رہے گا، یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیسا رہے گا، یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیسا رہے گا۔ دنیاوی کام کی اتنی فکر ہے کہ سب سے مشورہ کرنے کے بعد کرتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں میرا پیسہ بیکار نہ چلا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ دنیا سے زیادہ کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ دنیاوی معاملات کو اگر 20 لوگوں سے پوچھ کر رہے ہیں تو آخرت کے معاملات کو تو 50 لوگوں سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں پھر یہی کہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ علم دین سیکھے، اگر نہ سیکھا ہے اور کسی کام میں اتنا بزی ہے کہ اب سیکھ بھی نہیں سکتا تو اسے چاہیے کم از کم علماء کرام سے رابطہ رکھے، جو بھی کام کرے علماء سے پوچھ کے کرے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دیکھیے پڑھنا لکھنا کتنا اہم ہے۔ قرآن پاک کی جب اسٹارٹنگ ہوئی، نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ پڑھنا ہی نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے کہ پڑھائی لکھائی کتنی اہم ہے کہ قرآن جب اسٹارٹ ہوا ہے نازل ہونا تو پہلی آیت پڑھنے سے شروع ہو رہی ہے۔ اقرأ معنی آتا ہے پڑھنا، پڑھیے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے مسلمان دنیاوی پڑھائی میں بہت آگے نکلتے چلے جا رہی ہیں اور دنیاوی خرافات میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دین کی جانکاری، دین کی تڑپ، دین کی اہمیت بالکل ان کی نظروں سے گرتی چلی جا رہی، اس لیے وہ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔